ہو رہی ہے تو اناؤ میں ایک سینک کی شو یاترا میں ایک سانسد جو ہے وہ گاڑی پہ چڑھ کے دانت نکال کر کے ہنس رہا تھا. ایک ایسا وقت ہے جب بھاجپا کا ایک کیندری منتری شہید کی لاش کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا. ایک ایسا وقت ہے جب میرٹھ میں ایک کیندری منتری, ایک اتر پردیش حکومت کا منتری جوتے پہن کر کے شہید کا جو شو رکھا تھا وہاں پہ بیٹھا تھا. ایسے وقت میں ورشا تائی اور ایک ناتھ دادا کو بہت مبارکباد کہ انہوں نے یہ شان شہیدوں کے نام منسوخ کری. سیاست میں رہ کر کے یہ جو سلیقہ آپ نے بچا رکھا ہے, میں اسے سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آنے والی تمام وقتوں تک آنے والے آپ دھاراوی کی نمائندگی کرتے رہیں اور اگلی بار جو ہے جو غلطی ایک ناتھ دادا کو نہ جتا کر کے اسے سدھارا جائے اور 2019 میں پھر پارلیمنٹ بھیجا جائے. ان دعاؤں کے ساتھ ایک نظم سناتا ہوں, بالکل نئی سی نظم ہے, کوشش کروں گا کہ دیکھ کے سناؤں. جی جی کہ شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو. تھوڑا سا خاموش ہو جائیں آپ. بالکل ابھی میں نے بھی نہیں سنی ہے نظم, مطلب اتنا تازہ کہا ہے, راستے میں آتے ہوئے نظم ہوئی ہے, لیکن میں ہمت کر رہا ہوں پڑھنے کی. آپ کاپی جانچ دیں گے تو انشاءاللہ پورے ہندوستان میں پڑھوں گا. پڑھتا ہوں, اس پر بڑوں کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. کہ شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو, خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو. یہ ماتم, یہ جو شہادت کو شردھانجلی دینے کا پروگرام ہے, آپ پر پورے ہندوستان کی نظریں ہیں, آپ کے چہروں پر لوگوں کی نظریں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگلے جو 5 منٹ ہوں وہ صرف اور صرف شہیدوں کی یاد میں ہوں, شہیدوں کے لیے ہوں. میں ایک بھی چہرہ مسکراتا ہوں نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس غم میں شامل ہوں. میں ممبئی پہنچا ہوں اور سیدھے ایک شہید کے پریوار سے مل کر کے آیا ہوں. میں دلی تھا نرسوں, اور وہاں سے جس دن شہادت ہوئی میں نے یہ خبر سنا کہ چندولی بنارس کے پاس ایک شہید ہوا تھا, ایک لڑکا جس کا نام اودیش کمار تھا, اور ان کی ماں کو کینسر ہے. جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا اور میں نے اعلان کیا کہ اس ماں کے علاج میں جو خرچ آئے گا انشاءاللہ میں اسے پورا کروں گا. سبحان اللہ, واہ واہ. اور اس مشاعرے میں جب آنے کی تاریخ طے ہوئی تو مجھے لگا کہ نہیں, پہلے جا کر کے وہ وعدہ نبھانا چاہیے. تقریباً 1850 کلومیٹر اپ اینڈ ڈاؤن بائی روڈ کا سفر کر کے میں اس ماں کے پاس گیا. یقین کریں, اس ماں کے پاس بیٹھنے کے بعد, اس پتا کے پاس بیٹھنے کے بعد, اور اس کے 1.5 سال کے دودھموئے بچے کو اپنی گود میں لینے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ جنگ جو ہے نہ جانے کتنے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیتی ہے, کتنے بیٹوں کو چھین لیتی ہے ان کی ماؤں سے, لیکن یہ سیاست میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سمجھتے ہیں. میں اس درد سے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ سن کر کے قریب سے محسوس کر کے آیا ہوں, وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سنیے دوستو کہ شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو, خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو. شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو, خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو. وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے, ان جوانوں کی ماں کی چیخیں سنو. شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو, خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو. وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے, ان جوانوں کی ماں کی چیخیں سنو. ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے, ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے, اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے, اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے. ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے, اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے, اپنے بیٹوں کے قاتل
قاتل کا سر چاہیے، شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماں کی چیخیں سنو، ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی، میں نے اس ماں سے اتنا ہی پوچھا کہ ماتا جی مجھے یہ بتائیں کہ آخری لمحے میں آپ جب بچے کا چہرہ دیکھ پائی تھی یا نہیں؟ تو انہوں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ کہاں دیکھنے دیا، دھڑ تھا ہی نہیں، جسم تھا ہی نہیں، بس وردی آئی ہے پلٹ کر کے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب۔ ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، خون میں ڈوبا ہوا پاک پن کیسے لے۔ بہت بہت درد میں ڈوبی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی خاموشی مانگتا ہوں آپ کہ خون میں ڈوبا ہوا پاک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے۔ جو دو مصرے ہیں اس درد کے احساس تک پہنچیے گا کہ خون میں ڈوبا ہوا باک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے، ماں نے بیٹا جواں کر وطن کو دیا، ماں نے بیٹا جواں کر وطن کو دیا، اب وہ بیٹے کا چتھڑا بدن کیسے لے، اب وہ بیٹے کا چتھڑا بدن کیسے لے۔ 25 لاکھ روپے دے دو، ایک سرکاری نوکری کا اعلان کر دو اور حکومت کو لگتا ہے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔ عمران صاحب ایک بڑا عمل، ایک بڑی محبت، ایک بڑا انعام قدرت کا، ایک بچی اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کے آپ کے لیے لائی ہے، اور یہ دعائیں ان شہیدوں کے حوالے سے، آپ کی محبت کے حوالے سے پرزور تعلیم۔ منتشا نام ہے اس بچی کا۔ یہ درد جو عمران صاحب پڑھ رہے ہیں، گا رہے ہیں، یہ درد ہے ہندوستان کا، ان شہیدوں کا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ظلمت خود سے نہیں، حسن یقین سے ہوگا، ایک نئی صبح کا آغاز یہی سے ہوگا، اے خدا تو نئی نسلوں کو محبت دے دے، ورنہ اعلان قیامت بھی یہی سے ہوگا۔ جناب عمران پرتاپ گڑھی صاحب۔ خون میں ڈوبا ہوا باک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے، ماں نے بیٹا جواں کر وطن کو دیا، اب وہ چتھڑے میں لپٹا بدن کیسے لے، اب وہ چتھڑے میں لپٹا بدن کیسے لے۔ ان کو دولت نہ پیسہ نہ گھر چاہیے، ان کو دولت نہ پیسہ نہ گھر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے۔ ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور نظم سناؤں گا، پھر آپ کی جو فرمائش ہوگی وہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔